حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی۔ تو اس پیر دے بندے کی میں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جتوں ہوندہ پہ ہو تو بھی نہیں ہون دے دے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں، مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا، مجھے خبر، حالانکہ سانو سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نے ہی کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہنے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی،
نام پتہ واقفیت ہو گئی, تعارف ہو گیا. اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ, کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا. وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں. کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں. آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے, روٹی شوٹی لا دیتا ہے, میرے کام شام کرتا ہے, تو میں اس کو آدھا. اس نے کہا دفع کرو, چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو, آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا, کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگیں, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. یہاں تک حالات ہیں. ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کے, خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کہو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر ڈالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے دا مطلب ہے نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو ہمیں کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاہک ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں,
یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ معنی دارت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ, اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے ہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ پہ نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, دو صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں ہم تو ویسے جا رہے ہیں, ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے. کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں. وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے, ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے. 313 لوگ تھے اور ایک آدمی کی ضرورت تھی. کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے, کافر سے. نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے. وعدہ کافر سے کیا پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا. ایک شمون نام کے بزرگ تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, بڑی عبادت کرتے تھے, 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, بڑی انہوں نے, کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا. بڑی دور تک بات گئی, بڑی جد و جہد کی, لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھنا, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا, کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک, درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے. حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے, میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روپ, ایک نیا طریقہ, تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا.
بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا، اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، اب تو خدا کے حوالے ہے۔ پیروں سے آگ چلی، کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں اس کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی، اور جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں۔ جو آپ کسی کو دے رہے ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا، جو دنیا میں دھوکہ دے گا اس کا آخرت میں تو اٹھائے گا ہی، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں، بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک۔ تو جناب مریم نے کیا کہا، قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی، فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا۔ بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی۔ پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے۔ تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی۔ 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں۔ جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے۔ یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا۔ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے، پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا، اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا،
ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا, دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی, جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی, جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں, جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, ان کی بیماریاں, ان کی شفا توبہ ہے, ان کی شفا رجوع اللہ ہے, ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا, یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا, 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو, پتا سارا ہے سردار نے کیتی ہے, پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا.